Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا إِذَا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جب انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، انسان سے گناہ کرتا ہے، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. گناہ دو قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے. اللہ کے حقوق بندہ ادا نہیں کر رہا صحیح طریقے سے. کیا مطلب؟ کہ جس چیز کا اللہ نے حکم فرمایا ہے ہم اس کو بجا نہیں لا رہے، جس چیز سے اللہ پاک نے ہمیں روکا ہے اس سے اپنا آپ کو روک نہیں رہے. یہ تو حقوق اللہ ہو گئے. جب بھی بندہ اس حالت میں ہے تو معمولی چیز نہیں ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے. اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس وقت، اور اللہ کے نافرمان کرے تو پھر حالت جو ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اشارہ بھی فرمایا ہے. اور ظلم و انفسہم، گناہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. گناہ تو کرنے والا ایسا جیسے برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. اللہ پاک فرما رہے ہیں گناہ کرنے کے بعد تو انسان مٹ جاتا ہے. کیوں؟ اس نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے. اس کو تو ٹھکانے نہ آخرت میں رہا نہ دنیا کے اندر رہا. گناہ بہت بری چیز ہے. گناہ ہے، دیکھیں آپ آخرت میں جب انسان مرنے کے بعد بھی کیا نقصان دے گی چیز ہمیں، کس بات پہ سزا ملنی ہے. مذاق کے وقت سے لے کے قبر بری جگہ تو نہیں ہے. قبر تو ایک بہت بڑا بہشت کا باغ بن جاتا ہے. ہم تو کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں، وہاں تو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. وہ تو ایسا مقام ہے، کلا رشتے کہتے ہیں کہ سو جا جیسے ایک دلہن سوئی پڑی ہے تو بھی ویسے سو جا. جس طرح ہم کھودتے ہیں گڑھا، مٹی نکالتے ہیں، ہم سوچتے ہیں مٹی میں ڈال دیا، لیکن حقیقی تو اس کی حقیقت یہ نہیں ہے. قبر کی تو وسعت بہت ہے کہ جنت کی کھڑکیاں کھلتی ہیں، ہوائیں آتی ہیں اس کو جنت کے اندر سے. ہم چیز تو نہیں ہے. لیکن کیا بن جاتا ہے جب وہ کئی کشف لوگوں نے بیان فرمائے ہیں قبر کے بارے میں. بہت سے بزرگوں کو کشف قبول بھی ہوتا ہے، تو قبر کے حالات کو دیکھ لیتے ہیں، مردوں کے حالات کو دیکھتے ہیں. اور بہت سے واقعات ایسے ہیں بزرگوں کے آپ سنے ہوں گے، کتابوں میں پڑھے ہوں گے کہ قبر کے بارے میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے یہ حالات ہیں، اس کا پوزیشن خراب ہے، ان کی یہ عذاب میں مبتلا ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے قبرستان سے، تو آپ رک گئے قبر پر کرنے کے ان قبر کو عذاب ہو رہا ہے. کس چیز سے عذاب ہو رہا تھا؟ وہی جو گناہ ہم نے کیا اس کا
اور ظلم انفسہم جس پر اللہ قرآن سے کہہ رہا ہے. لیکن ہم قرآن کی آیت پہ پرواہ نہیں کرتے ان چیزوں پہ. کس قدر خوفزدہ پیغام ہے آپ سوچیں ایک انسان کے لیے, اور کتنی بڑی تنبیہ ہے کہ ہم گناہ سے بچنے کی کتنی کوشش کریں. معمولی چیز نہیں ہے. بس جی میں تو زیادہ جھوٹ نکل گیا, تھوڑا سا تھا جی, بس یہ آنکھ اٹھ گئی, میں تھوڑی کیا تھا جی, میں نے ایک آدمی سے سختی کر دی, اس کو گالی دے دی. بہت آسان چیز ہے ہمارے لیے, بہت ہی معمولی چیز ہے. آپ سوچیں ذرا. الحمدللہ یہ تو رمضان کی برکت ہے, ہم کچھ چیز سمجھا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں ہم. جانوں کی تو زندگی ہوتی ہے ہماری. اللہ کہتا ہے چھوٹا گناہ بھی جو ہے چھوٹی چیز نہیں ہے. تم نے ظلم کر لیا اپنے, کیونکہ چھوٹا گناہ جس کو قبر میں جائے گا تو قبر کی حیت تبدیل ہوگی. تجھے تو قبر ملنی چاہیے تھی جنت کا ٹکڑا, اور وہاں جب تو جائے گا اس ایک گناہ کی وجہ سے آگ دہکر ہوں گے, اژدہے آ جائیں گے, بچھو آ جائیں گے, اور سانپ آ جائیں گے, قبر کی تنگی آ جائیں گی, قبر کی جو گرمی آ جائے گی, وہاں کون بچائے گا؟ کتنی بڑی چیز ہے. آنکھ کا گناہ, منہ کا گناہ, ہاتھ کا گناہ, قدم کا گناہ, سوچنے کا گناہ, دل کا گناہ, یہ سب گناہ ہے. تو گناہ ایسا ہے کہ کہتے ہیں ظلم کر دیا تم نے, اپنے آپ کو برباد کر دیا. حشر کن لوگوں کے لیے خراب ہوگا جو اٹھیں گے, تو جن کے لیے خراب ہوگا. حشر ان لوگوں کے لیے خراب ہوگا جنہوں نے گناہ کیا ہوں گے. اندھیرے میں کون بھٹکیں گے؟ گناہ, ان کے گناہ بھٹکائیں گے. گناہ جو اندھیرا بنتا ہے, گناہ جو ہے یخرج ظلمات الی نور, قرآن نے کہا نا, وہ کون سا اندھیرا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تو روشنی بیٹھے ہیں, وہاں سے لائٹیں جل رہی ہیں, آسمان بھی چاند بھی ہے, سورج نکلا ہے, ہم تو نہیں اندھیرے کے اندر. کہ نہیں اندھیرا ہے, اندر تیرا اندھیرا ہے. یخرج ظلمات, بندہ بدلتا ہے اللہ کی طرف چلتا ہے, تو اللہ کہتا ہے کہ میں تجھے اس اندھیرے سے, تیرے اندر جو تھا نا ڈارکنس تھی, دوزخ کی آگ تھی تیرے اندر, اس سے نکال کر اپنی معرفت کے نور میں لے گیا ہوں. تجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ تو کھا گیا. جانوں سے بھی بدتر تھا تو انسان, تجھے ہوش عقل ہی نہیں تھی دیتے کہ تو کیا زندگی تو گزار رہا ہے. تو ایک گناہ انسان کے دیکھیں, یہ گناہ جو ہے ایک نہیں, ایک کی ہے چھوٹا نہیں, ایک گھر کو جلانے کے لیے نا, جب بعض لوگ گھر جلتے ہیں نا, تو آپ دیکھو کہ ایک بچے نے ماچس کا تیلا پھینک دیا, اس سے گھر کے آگ پورا گھر جل چکا ہوتا ہے. ایک چنگاری کافی ہے. اسی طرح ایک چھوٹا سا گناہ, چھوٹا ہے ہی نہیں گناہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہر گناہ کو تو دیکھے گا ذرے کے برابر بھی ہوگا, اس کا تجھے پتہ چل جائے گا تجھے کتنا نقصان پہنچا رہا ہے یہ قیامت میں. ہمیں تو پتہ ہی نہ حلال کا پتہ, نہ حرام کا پتہ, نہ جھوٹ کا پتہ, نہ سچ کا پتہ. سوچیں آپ سے, یہ فکر کی بات ہے دوست, یہ کوئی تقریر نہیں میں کر رہا. ہم لوگ فکر کریں اس چیز, سوچیں. نہ کوئی بچنے کی خیال بھی نہیں, یہ بھی نہیں کہ خیال ہو کہ بھائی سوچ لیں چھوڑنے جائے تو بہت بری چیز ہے. تو یہ بات اس لیے قرآن کی یاد جو پڑھی اس لیے کہ بھائی واقعی یہ تو بہت سوچنے والی بات ہے کہ کسی گناہ کو انسان چھوٹا نہ سمجھے. حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو, ہم کیا کرتے ہیں حقوق اللہ کی طرف صرف زور لگا لیتے ہیں. بعض دفعہ حقوق اللہ کی زور لگا لیتے ہیں, حقوق العباد کو پھر بھی بھولے ہوئے, اور اس سے بھی بڑا گناہ ہے. کیسے؟ اس سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے چل آ گیا, کچھ تو میں کھانٹ چھانٹ کر دوں گا, تیرے گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہوں, لیکن جو حقوق اللہ کے بعد جو حقوق العباد ہوگی وہ تو میں معاف ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ شخص خود معاف نہیں کرے گا روزے قیامت میں تجھے. تو کتنی بےزتی ہوگی کہ ہم نے کسی آدمی کی غیبت کی ہے, وہ ہمیں اچھا سمجھتا ہے, بہت بہترین سمجھتا ہے. اب روزے قیامت کانٹا چھڑے وہ آ گیا آدمی, تو آ گیا کہ اچھا تو یہ کام کرتا تھا میرے بارے میں, بے حیا, میں تو تجھے بہت اچھا آدمی سمجھتا تھا, تو بیٹھ کے باتیں کرتا تھا میرے بارے میں, اتنی تیری چگلی ہے. کتنی شرمندگی کی بات ہوگی مجھے بتائیں. آپ سوچیں
کتنی شرمندگی کی بات ہوگی. ہم بیٹھے ہیں کسی کی چغلی مار رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں کسی کے بارے میں, بہتان باندھ رہے ہیں, غلط باتیں کر رہے ہیں, بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, بہت خوش ہیں. میں اس تک کروں گا تو اس کو تکلیف ہوگی, میں گالی نکالوں گا منہ پہ, بڑے شوق سے کہتے ہیں میں اس کے منہ پہ یہ بات کی ہے, میں اس کے منہ پہ بےعزتی کی ہے. سوچیں ذرا, کوئی انسان ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ زندگی نہیں ہے دوستوں. تو اس میں تو حقوق میں کوئی بچ بچا بھی ہو رہا ہے, لیکن حقوق العباد میں بالکل بھی کوئی نہیں. وہ تو ایسا ہے کہ جو کوئی آپ کے نیچے آ گیا اس کا حقوق بہت ہیں آپ کے لیے, وہ آپ کے انڈر ہے, وہ آپ تیل نکال دیتے ہیں اس کا. جانتے نہیں کسی کو حق ادا بھی کرنا ہے, ہمیں یہ نہیں حق ادا کرنا. آپ کے ماتحت جو آ چکا ہے وہ, یہ نہیں. ہم سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں اللہ کے حقوق سے پہلے بندوں کے حقوق کو دیکھیں کہ بھائی ہم سے یہ غلطی ہو گئی. یہ ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ, قرآن کہتے ہیں, اور ظلموا انفسهم, برباد کیا اس نے اپنے قبر کو برباد کر لیا, حشر کو برباد کر لیا. پرسرات سے نہیں گزر سکتا. وہ کون لوگ ہوں گے بجلی کی طرح پرسرات سے گزر ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس گناہ نہیں ہوگا. لوگ کون ہوں گے جو بہت آرام سے گزر رہے ہوں گے ہر چیز سے؟ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس گناہوں کے بوجھ نہیں ہوں گے. ورنہ یہ جو ہوں گے نا, خالی نہیں ہوں گے لوگ, وہ سارے حدیث میں آتا ہے لفظ بوجھ ہوں گے بڑے بڑے. یہ کیسے بوجھ ہیں؟ ان بوجھوں کو ساتھ ہی سفر طے کرنا ہے آخرت کے, جو ہزاروں ہزاروں سال کے سفر ہوں گے, اور سروں پہ وہ بوجھ رہتے ہیں. وہ کون سے ہوں گے؟ یہی جو گناہ ہم نے کیے ہوئے تھے, یہی گناہ جو ہم نے کیا. بتاؤ کیا کریں اب اس کا؟ بتاؤ, گناہ ہو گیا, کیا کرے آدمی؟ اللہ کی رحمتیں دیکھیں آپ, کرم دیکھیں اللہ کا. ذرا آپ گندا ہو گیا آدمی, دیکھیں آپ, بدبو آنی شروع ہو گئی, کیڑے آنا جسم پر, چوہے پڑنے شروع ہو گئی. کیا کرے؟ بھاگتے پھرے. اللہ پاک نے کیسے انتظام کیا؟ آسمان سے, زمین سے, چشموں سے, پہاڑوں سے, سمندروں میں, دریاؤں میں, ندیوں میں پانی کو بہا دیا. پانی کو بہا دیا. تجھے تکلیف نہیں ہوئی الحمدللہ, فوراً پانی پکڑے گا اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لے. ہے نا کتنے انتظام کیا اللہ پاک نے. جسم کے ایک سیکنڈ بھی اللہ تعالیٰ گندا نہیں رہنے دیتا. یہ ہے نا کہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے. مطلب مجھے بتائیں کہ جسم آپ دنیا ہے, دنیا کے اندر تو ہے نا, اور ہوا بھی گرم بھی ہے, گندر بھی ہے, جہاں گرمی ہوتی ہے بدبو بھی ہے, پسینے بھی ہے. کوئی انتظام نہیں ہے. کیا کریں, کس طرح صاف کریں اپنا؟ آدمی اپنے ہی پسینے سے, اپنی ہی بدبو سے مر جائے گا. کتنی بڑی نعمت ہے, ایک دم بھاگتا ہے آدمی, جا کے ٹیپ کھولتا ہے, شاور کھولتا ہے, کھڑا ہو کے اپنے آپ کو واش کر لیتا ہے, فریش ہو کے باہر نکل آتا ہے. تعریف ہے اللہ کی. کتنا اس وقت ہم نہیں سوچ رہے کہ اللہ کی اس نعمت, اور اس کام کے لیے اللہ پاک نے کیا انتظام کیا ہے؟ آسمانوں سے بھیجتا ہے پانی, سمندروں سے پانی نکالتا ہے, دریاؤں سے پانی بھیجتا ہے, ندیوں میں پانی جاری کرتا ہے, زمین کو کھود تو وہاں سے پانی نکل آتا ہے. کتنا انتظام کیا اللہ پاک نے اس کا, دیکھیے. تو یہ حال اب اس وقت ہے. کر لیا گناہ, اور اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے تم نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا. کس طرح ختم؟ اب کیا کریں ہم؟ کیا کرتا ہے؟ ختم. ایک آدمی زنا کر لیا, ختم. آنکھ کا زنا کر لیا, ختم. کسی سے لڑ پڑا, ختم. تو برباد ہو گیا. اللہ سبحان اللہ, قرآن حکم دیتا ہے اگر یہ سب کام تو نے کر لیا, ویسا فعلوا فاحشۃ اور ظلموا انفسہم ذکر اللہ. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں. ادھر پانی پہ میں نے اگر بھیجا ہے سمندروں کی طرح, دریاؤں میں بھیجا ہے, ندیاں جاری کی ہیں کہ تمہارا جسم ناپاک ہو, تو تمہارے رب یہ بھی جانتا تھا کہ اس گناہ سے بچنے کے لیے بھی دنیا کے انتظام کیا ہے. وذکر اللہ, ذکر کر اللہ کا. فاستغفروا لذنبہم, دو چیزیں بیان فرمائی.
فاستغفر ذنوبی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کر، اور ذکر ہوا فاستغفر ذنوبی، کیا کر کہ اپنے رب حقیقی کی طرف پلٹا۔ توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ تو آج لوگ جانتے ہیں توبہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹ آنا عربی میں، لوٹا۔ کدھر لوٹے گناہ والا؟ آگے آیت بڑی پیاری ہے، کدھر لوٹے گناہ کرنے کے بعد؟ اللہ کہتا ہے کون ہے جو اللہ کے علاوہ تجھے بچائے گا؟ سبحان اللہ، یہ لفظ وہی کہہ سکتا ہے آسمانوں پہ رب اور زمین پہ وہ جس نے پالا ہو۔ زمین پہ کیا؟ کما ربا یعنی صغیرہ، ماں باپ۔ جب گھر سے نکال دیا جاتا ہے بچے کو، ادھر سے نکال دیا، مکان ختم ہو، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، تو پھر کیا کرتا ہے؟ ماں کا دروازہ کھٹکاتا ہے، باپ کا، کیونکہ پتہ ہے کون ہے مجھے پناہ دے گا، تو یہی ہے جو مجھے بچانے کے، پھر ماں باپ کے پاس بھاگتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کتنا بھی نافرمان ہو، کتنی بھی حرکتیں کی ہوں، بیوی بچے نکل گئے، شادی چھوڑ دی، فلاں کر دی، اینڈ آف دا ڈے کہتا ہے دیکھا تو کون آ رہا ہے؟ او فلاں کے بیٹا، آ میرے بیٹا، آجا 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 آجا۔ کیا بات ہے، باپ بھی پیار کر رہا ہے، ماں بھی پیار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں آگے ایک آیت کہتا ہے، اس وقت بھی مجھے آیت کی آگے نہیں آ رہی، اس آیت کی ذہن میں نہیں آ رہی۔ اس وقت اللہ کہتا ہے کون ہے؟ دروازہ کھٹکھٹا، تیرا رب سینے سے لگا لے گا تو۔ سبحان اللہ۔ آگے یہ بھی کہا فلم یسروا، بیوقوف مت کرنا، اینڈ میں کہا تعالیٰ نے اگر گناہ ہو گیا ہے بیوقوف مت کرنا کہ اس پہ اڑ جائے تو گناہ پر، یہ کام نہ کرنا کبھی۔ فلم یسروا، اڑنا مت، کتنی بڑی بات کہی ہے۔ تو پتہ تھا نا شیطان بڑا شیطان ہی ہے، تو خبیث ہے، تو آدمی گناہ کرنے کے بعد توبہ کی طرف نہیں آنے دیتا، اس کو جو علاج اللہ نے بتایا دو اس پہ نہیں آنے دیتا۔ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذنوب کر لیا، ظلم بھر گیا تو گناہوں سے، پہنچ گئی، تیری قبر بھی تباہ ہو گئی، تیری موت بھی سخت آنے والی ہے، فرشتے زنجیریں لے کر آ رہے ہیں تیرے لیے، کھینچتے تجھے لے جائیں گے، گرزوں سے تجھے ماریں گے، قبر میں تیرے لیے آلریڈی آگ جلا دی گئی ہے۔ اتنے گناہ ہوتے ہیں انسان میں، آپ کو پتہ نہیں غیبت کتنی بڑی چیز ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ جھوٹ کتنی بڑی چیز ہے، ہمیں پتہ نہیں کسی کا دل توڑنا کتنی بڑی چیز ہے، ہمیں پتہ نہیں اس چیز کا۔ ہمیں تو گھر میں لڑائی ہے، آرام سے بیوی بخش خاوند سے لڑ رہی ہے، خاوند بیوی سے لڑ رہا ہے، وہ اس سے لڑ رہی ہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کی کتنی بڑے بڑے اس کی سزائیں ہیں کہ جو انسان برباد کر لیتا ہے اپنے قبر کو، سب کو، کتنی بڑی بڑی آگیں پیدا ہو جاتی ہیں، عمل سے پیدا ہوتی ہیں سب چیزیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ عام صبح سے شام تک ہم نے آج کام کیا ہے، ہم نے ایک جنت بنائی ہے، اللہ کہتا ہے نہیں سبحان اللہ، جنت میں درخت لگ گیا، جس زبان سے سبحان اللہ لگنا درخت لگ سکتا ہے، اس سے کسی کی غیبت کرنے سے آگ بھی لگ سکتی ہے، تیری قبر کے اندر بھیانک آگ بھی لگ سکتی ہے، اسنا بھی گناہ کہتا اگر ہو جائے تیرے میں، اب نہ اڑنا نہیں ہے، نہیں سرو اڑنا جانا، اب کام تجھے دو کرنے ہیں ڈیفینیٹلی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دو کام کرنے ہیں، تو نے فوراً گناہ ہونے کے بعد اللہ کی طرف پلٹنا ہے، بھاگنا ہے، اللہ مجھے بچا، غلطی ہوگی میرے سے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں جس ہم اڑ جاتے ہیں، نہیں جی میں نے گناہ کیا ہی نہیں، کیوں؟ یہ تھا ہی ایسا آدمی، مجھے تو میں نہ یہ کرتا تو میرا گزارا کیسے چلتا، مجھے تو کرنا ہی تھا یہ کام، نہیں جی کو گناہ ہے کسی کو تو اڑا ہے، وہ اللہ نے تنبیہ دی ہے کہ اڑنا نہ، اڑنا مت، ذلیل ہو جائے گا، فوراً یہ دو کام کر لینا، کون سے؟ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ، سبحان اللہ، کہاں وہ قبر کی آگ، کہاں وہ جہنم کی آگ، کہاں وہ پلسرات، اور کہاں صرف زبان آپ نے ہلانی ہے، بولے سبحان اللہ، وہ آگ دنیا کی کوئی آگ مقابلہ نہیں اس کا، تو
کوئی چھٹا ہی نہیں سکتا، کوئی بجھا ہی نہیں سکتا، وہ قبر کی سختی کو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا، کوئی آپ کی فریاد سن نہیں سکتا۔ اعملوا فاطمی، نبی کریم امام الانبیاء فرما رہے ہیں اپنی بیٹی کو کہ قبر کی تیاری کرنا فاطمہ، عمل کرنا، عمل کو چھوٹا نہ سمجھنا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، پیغام امت کو ہے یہ سارا۔ ذریعہ کون تھی؟ گوشہ جگر حضرت فاطمہ جی کہ ہماری آنکھیں کھلے۔ چھوٹا نہ سمجھنا اس قبر کو، آج بنا لو، اگر تم نے جنت کا ٹکڑا بنانا ہے، بہت جلدی تم جانے والے اس قبر کی طرف، پکار رہی تمہیں، ایک سیکنڈ لگتا ہے، چلا مر گیا جی، مر گیا مر گیا مر گیا، بس ختم۔ کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ بتائیں، دوسرے گھر میں چلا گیا، کوئی بنگلہ تیار کیا ہم نے، ادھر چلا گیا، کوئی ڈیٹیچر بنایا، نہیں چلے یہاں، اس کو جاپان بھیج دیتے ہیں، وہاں ریسٹ کرے گا، نہیں چلو اب سعودی عرب بھیج دیتے ہیں، وہاں رہے گا۔ کہاں چلا گیا؟ ایسی جگہ گیا ہے جو سب سے بری جگہ زندگی میں ہمیں لگتی تھی، مٹی، اور مٹی ویسے کھود دیے مٹی نیچے تک، کیونکہ بھاگ نہ جائے، نکل نہ جائے یہاں سے۔ اللہ، اور پھر کیا بھیجا ہوئے کیسے کہ کپڑے اتارو، اس کی گھڑی اتارو، اس کا امامہ اتارو، سب کچھ اتار دو اس کو، تاکہ اس کو احساس ہو دوسرے دیکھنے والوں کو کہ جس کے لیے قبر کو خراب کرتا رہا، وہ اس کا کوئی ساتھ ہی نہیں دے سکی چیز اس قمیض کو خریدنے کے لیے، کہ میں نہیں یار، میں بوسکی دی قمیض پاؤں، میں چمکدار قمیض پاؤں، میں ایسی انگوٹھیاں پہنوں، میں ایسی داڑھی وہ صاف اپنا یہ ہو، صاف تو کیا اس بچار گرانا پہننا، ایسا پینٹ پتون پہنوں، میں ایسی چیز خریدوں۔ کتنے کتنے گناہ کرتے ہیں آدمی اس کے لیے، مجھے بتائیں، کتنے کتنے حرام کاری کرتے ہیں اس چیز کے لیے، کتنے کتنے جھوٹ بولتا ہے، کتنے کتنے غلط سائن کرتا ہے، کتنے بینک بیلنس بڑھاتا ہے ان چیزوں کے لیے، کہ یہ کپڑا نہ ہو یہ ہو، یہ گھڑی نہ ہو یہ ہو، یہ کرتا نہ ہو یہ ہو۔ الحمدللہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ حلال کمائی سے دے رہا ہے۔ حلال وہ ہوتی ہے جس کو اللہ نے حلال کی، اپنی جیب سے نہ حلال بنانا، وہی نا۔ پھر کیا ہے؟ مطلب اس ہم اڑے ہوئے ہیں، نہیں جی حلال ہے، نہیں جی کتنے لکھے ہے، نہیں جی سارے ہی کر دیں، نہ ساری کھان دیں، نہیں جی اس کو اللہ نے پہلے کہتے ہیں سرو اڑنا مت بیوقوف، بہت جلدی تو میرے پاس آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اچھی بات ہے یہ نہیں؟ صحیح ہے قرآن؟ دیکھیں فقیر تو ایسے ہی پڑھتا ہے، پھر کہتا اڑنا نہیں، اڑتے ہیں لوگ، نہیں اڑتے، ہم کیا کریں گے، ہم مجبور ہیں، جب سب کھا رہے ہیں ہم بھی کھا رہے ہیں، جب سب سائن کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، ان بچوں کو پالنا ہے نا، آخر ہم کیا کریں، وہ جو سمجھا رہے ہیں نا اس کو ہی گالے دینے شروع کر دیتے ہیں، یہ وہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ ہے، اس کی بات نہ سنو، یہ کر دو، اس کو فلاں کر دو، یہ لوگوں کو یہ دین بتاتا ہے، لوگوں کو فلاں چیز بتاتا ہے، لوگوں کے ساتھ سختی کرتا ہے، اسی کو ڈانٹنا شروع کر دیتی دنیا، اس کے پاس مت جانا، اس کے پاس مت بیٹھنا۔ بس چلو صحیح ہے، وہ غلط بتا رہے ہیں، لیکن قرآن تو غلط نہیں کہتا، علم یسرو مت اڑو، گناہ کو گناہ تسلیم کر، جب تک تو تسلیم نہیں کرے گا تو گناہ سے چھٹکارے کیسے حاصل کرے گا، اور جب تک تسلیم کرتا نہیں تو اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا آج۔ بھائی وہ کہ میں بیمار ہی نہیں ہوں، میں تو نہیں بیمار، ہوا اس کو کینسر، جو کہے میں بیمار ہی نہیں ہوں وہ ہسپتال جائے گا، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، وہ مانتا ہی نہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں تو بیمار ہے، بندے کے پتر تیرے شکل پیلی ہو گئی ہے، تو نے کھانا پینا چھوڑ دی ہے، بستر تو اٹھ نہیں رہا، نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ ہے ہی نہیں، میں جائے نہیں اسپتال، کیا حال ہوگا اس کا؟ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے اڑنا، تو ہے بیمار، گناہ کرنے کے بعد تو ہو گیا برباد، تیری جان ختم ہو چکی ہے، تیری آخرت برباد ہو چکی ہے، لیکن 99% کلمہ پڑھنے والے لوگ آج اڑے ہوئے ہیں، جس جگہ سے فائدہ ہو رہا ہے اور حرام چیز ہے وہ اس کو نہیں چھوڑ رہے۔ مومن کی زندگی کیا ہے؟ مومن کی زندگی کیا ہے کہ ہر لمحہ اللہ نے حکم فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ کوئی کام کرنے سے پہلے شریعت کی طرف پلٹ آؤ اور دیکھو کہ میرے نبی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، قانون کیا دیا ہے۔ آپ کام تلاش کر رہے ہیں، کوئی آپ کام پہ گئے،
اب کام پہ جانا ہے آپ نے، سب سے پہلے کیا دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے اس کی شریعت کیا کہتی ہے کہ یہ حلال رہے گا کام میرے لیے حرام ہو جائے گا. جب حرام ہو گیا تو ایک لمحے بھی نہ رکنا، چھوڑ دو. یہاں مولانا تقی صاحب کی بات سناتا ہوں آپ کو. مفتی ہیں، کہتے ایک آدمی میرے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ بہت ہی لرنڈ آدمی تھا، ویل ایجوکیٹڈ تھا، ہائیلی ایجوکیٹڈ تھا، اور بہت پڑھا لکھا، بڑی اونچی پوسٹ پہ تھا اس پڑھائی کی وجہ سے. ظاہر جتنا پڑھا تھا اس میں وہ پوسٹ ملنی تھی اس کو. اب یہ بتا رہے ہیں مفتی صاحب، کہتے ہیں وہ آیا تو مجھے اس نے کہا جی میں فلاں فلاں کمپنی میں کام کرتا ہوں. تفصیل بتائی، میرا رزق حلال ہے حرام ہے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا رزق تو تیرا حرام ہے. فیصلہ دی. لیکن اب یہ ہے کہ ایک بات جو ہمارے بزرگوں نے بتائی وہ میں تجھے بتا دیتا ہوں. مفتی صاحب اس کو کہہ رہے، وہ سن رہے آدمی، وہ تو بتا دیں گے حرام ہے، لیکن تھوڑا دوسرا راستہ دکھا رہے ہیں اس کو. خود بتا رہے ہیں دوسرا راستہ دکھا رہا ہوں کہ ایسا ہے کہ بھائی کیونکہ اب چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے کام کا آدمی کے لیے، بچے بھی تمہارے لیے سب کچھ ہوں گے، تو اس کے لیے بزرگوں نے راستہ ایک نکالا ہے کہ جب تک تمہیں دوسرا کام نہیں مل جاتا اور اس کام کی تلاش تم ایسے کرو کہ جیسے تم بے روزگار ہو. یعنی اس کام کو ایسے تلاش کرنا ہے، فرانس میں کوئی بینک میں کام کر رہا ہے یا کوئی ایسی جگہ کام کر رہا ہے جہاں رزق حرام ہے، تو فرمایا تم اس طرح اس وقت تک کام پہ لگے رہو، کیونکہ اگر تم وہاں سے ہٹ گئے تو ظاہر ہے پھر اس سے زیادہ تمہیں پرابلم پیدا ہو سکتا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم پریشانی ہو جیسے اور کوئی غلط کام کر لو. تو یہ ایک حکم ایسا بنایا ہے بزرگوں نے کہ بھائی ایسا ہے کہ تم ایسے کرو کہ اس کے مطابق فوراً کام تلاش کرنا شروع کر دو، لیکن تلاش ایسے کرو کہ جیسے بے روزگار کرتا ہے. اب کتنی سمجھے ایک مثال کیا ہے. بے روزگار سامان، جو بے روزگار ہوتا ہے وہ کیسے تلاش کرتا ہے کام؟ ایسی کا تلاش کرتا ہے. کام تلاش کرنے گیا، کہتے جی یہ کام ہے جی 10 گھنٹے کام کرنا ہے. کہتے چلو یار دے ہی دو، میں بے روزگار سے تو بہتر ہے نا. اس کام کو فوراً ایکسیپٹ کر لیتے. بولے سبحان اللہ. وہ 1 منٹ دیر نہیں لگاتا، وہاں چوائس نہیں کرتا ہے وہ یار بے روزگار سے اچھا ہے کل کو میں کھانا پینا تو کروں گا بھی بچوں. کہتے ٹھیک ہے جی میں مجھے کوئی نہیں 10 پاؤنڈ بھی ملتا ہے میں کر لیتا ہوں جی. اچھا ٹھیک ہے. وہ 50 پاؤنڈ والا کام ہی 10 پاؤنڈ میں کر لے گا. اس کو کہتے ہیں بے روزگار تلاش کرنا. تو فرمایا جب تیرے پاس بہت اونچا جاب ہو اور وہ ہو حرام تو تو نے روزگار ایسے تلاش کرنا ہے جیسے بے روزگار کرتا ہے. پھر اس کے مقابلے کام نہیں تلاش کرنا. پھر جیسے بھی کچھ تجھے مل رہا ہو گزارے کے لیے کہتا چیز چھوڑو، بڑے کو چھوڑ کے چھوٹے پہ ایکسیپٹ کر لو. سمجھ آ رہی بات ہے؟ یہ ہے جہاں انسان ظلم کرتا ہے اپنے آپ کو. تو پھر کہتے میں نے اس کو کہا کہ اس طرح کرنے کے بعد جب تک تمہیں جواب نہ ملے تم لگے رہے اس پر. کہتے جی میں آپ سے مشورہ لینے نہیں آیا، فتویٰ لینے آیا ہوں. سبحان اللہ. اس آدمی نے کہا کہ میں آپ سے مشورہ لینے نہیں آیا، فتویٰ لینے آیا، مجھے فتویٰ بتائیں حرام ہے یا حلال ہے. کہتے ہے تو حرام. کہتے قصہ ختم. سبحان اللہ. کہتے میں اس کو منہ دیکھتے رہ گیا. سب کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ. کہتے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہم یہ سر اڑتے نہیں ہیں. کہتے ختم، آپ نے جو بات کہی حرام ہے، اب یہ جاب ختم ہے، صبح کے بعد میں وہاں نہیں جا رہا ہوں. میرا رب مجھے دے گا، اگر جو دیکھ دینا ہوگا تلاش بعد میں کروں گا. ہے کوئی آدمی ہمت کرنے والا؟ قبر کی تنگیوں کو برداشت کر رہے ہیں. جہنم کی آگ جو بتا رہی اللہ تعالیٰ تباہ ہو چکا ہے، تو اپنے آپ کو ظلموا انفسہم، تو نے اپنی زندگی کو برباد کر لی آخرت کی. تو یہ پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے عذاب تیرے منتظر ہیں اس تھوڑے سے حرام کھانے پر، حرام باتوں پر، اللہ کے احکامات چھوڑنے پر. ادھر آواز آ رہی ہے نماز کی کہ آؤ جماعت کی طرف، ہم نہیں جا رہے اور کہتے ہیں گناہ کیا ہی نہیں کوئی ہم نے. بولے سبحان اللہ. سنیا اور گناہ کی ہوں. ادھر پتہ ہے کہ 4 بجے اذان کی آواز ہے، فلاں کام عصر کی نماز ہے، گھر پڑھ لیتے ہیں جی. اور پھر کوئی گناہ نہیں، اڑے بھی ہیں ساتھ میں. سبحان اللہ. کیوں انفسکم، گھر میں اللہ نے لڑکی دی ہے، لڑکا دی ہے، بچہ دی ہے، بیوی دی ہے، اور پھر وہ کون انفسکم، اب تو اس کا نگہبان ہے کس چیز کا؟ روحانی بھی اور جسمانی بھی.
اب تیرے سپرد کیے ہیں یہ میں نے، بیوی تجھے دی ہے، بچے دیے ہیں، اولاد دی ہے، لڑکی دی ہے، اب کیا کو انفسکم، یہ اب تیرا کام ان کو بچانا ہے، ایک ڈیوٹی تجھے دی جا رہی ہے کیا کہ جہنم سے اب تو ان کو بچائے گا. قرآن کہتا ہے نہیں کہتا؟ نہیں، گھر میں بیٹھے وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے، یونیورسٹی کا فکر ہے، کالجوں کا فکر ہے، شادیوں کا فکر ہے، فلاں کا فکر ہے، اپنے اس کو خود فکر نہیں تو اس کو کیا فکر کرے گا؟ گناہ کوئی نہیں، یہ کوئی گناہ ہے؟ گناہ کرنے کا حکم ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں گھر کو آگ لگا دو، حکم ہے ایسے بچے کو گھر سے نکال دو، اس کی شکل آدمی نہ دیکھے. کیوں کہ بے نمازی کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اس کو بعض میں تو اس کو قتل کر دو، بعض میں انہوں نے کہا کہ وہ نہیں تو کہتے ہیں زندگی بھر کے لیے اس کو قید کر دو جب تک سچی توبہ نہ کرے. کیا حالت ہے گھر میں؟ گناہ ہے کوئی نہیں، بڑے پاک، پتہ نہیں کتنا ہے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ، کیا یہ کیا جو وہ چلا گیا. بولے سبحان اللہ. قوم کی قوم برباد، سب برباد، نمازی برباد، حاجی برباد، غازی برباد، ساری اسی کام پہ لگے ہیں. تفسیر مفسرین سارے حرام حلال کا پتہ ہی کوئی نہیں میرے بھائی. بولے سبحان اللہ. کہتے ہم فلاں کام کر رہے ہیں اس میں کوئی حق نہیں پڑتا، کہاں سے پیسے کھینچے سے نیک کام جو کر رہے ہیں واجب نیک کام کریں تو حرام کھاؤ. اگر ہاتھ کی کمائی کو پسند کرتے اللہ تعالیٰ، وہ حلال کمائی تو اگر 2 پاؤنڈ کی لا کے ماشاءاللہ اس کو ہلکی سی ایک بریڈ بھی دے دے گا نا بچوں کو، تو نے اپنی قبر کو بچا لیا. کیسے بچائے؟ شوق رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں کہ ہم قبر سے ہی بچے ہیں، اللہ والے ہی بنے ہیں، فلاں بھی بنے. تو بھائی یہ پھر یہ آیت بھی پڑھ لیں، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، میں تو اتنی نہیں پڑھتا جتنی آپ پڑھتے ہوں گے. بولے سبحان اللہ. اب لوگ مجھے یہ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ بتاتے ہیں، یہ آپ غلط کام کرتے ہیں، دین سخت کیا ہوا ہے، دین اس زمانے کا میں نے کیا ہے. تو کہہ دو قرآن نعوذ باللہ قرآن ہی غلط ہے. میں نے کہا اڑنا مت، اڑو گے تو بات پھر تو بچ نہیں سکو گے. 2 کام کر لینا اللہ تعالیٰ کہتا ہے. ایسی چیز دی ہے اللہ پاک نے، پانی ایسی چیز دیا ہے کہ ہزاروں سال کے گند تیرے اوپر پڑے ہوں، جوئیں پڑی ہوں، بچھو پڑے ہوں، بدویں پڑی ہوں، سبحان اللہ، ایک شاور لے گا سب صاف. لیکن فرماتے ہیں کہ تیرے گناہوں کے پند پڑے ہوں، اندر سے سڑ پڑا ہو، تو تیری قبر آگ سے بھر چکی ہو، فرشتے تیرے انتظار میں ہو کہ آ جائے یہ شخص، اس کی تحصیل کرنی ہم نے. ایسے انتظار کر رہے ہیں گنہگار شخص کا، ایسے انتظار کرتے ہیں جیسے بھوکا شیر اپنی شکاری کے انتظار کرتا ہے. یاد رکھنا ایسے بھیانک فرشتے مقرر کیے اللہ پاک نے جہنم کے اندر. ترس کا تو خیال ہی کچھ نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں، پیدا ان کو ایسے کیا گیا. کرنا چاہیے گناہ دوستوں، بچیں گے نہیں. بچنے کا طریقہ بتا رہے اللہ تعالیٰ، یہ نہیں بچا رہا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا. سبحان اللہ ہے. آ جا میرے دروازے پہ، بس پلٹا کنڈی کھڑکا، میں تو منتظر ہوں تیرا، بس تو آ کے کہے اللہ میں آ گیا ہوں، مجھے تو معاف کر دے. تو کہے گا نہیں میں تجھے معاف کروں گا نہیں اس وقت. میں نہیں دیکھتا کتنے گناہ کیے ہیں، کیسے کیے ہیں، کون کون سے کیے ہیں، فلاں کیے ہیں، کیسے نہیں. نہیں، 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں گناہوں کو. بولے سبحان اللہ. جب یہ کرنے کام آتا ہے نا تو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک تو میرے گناہ ہوتا ہوں اور ایک میرے مخلوق کے گناہ ہوتے ہیں. مخلوق کے گناہوں کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں، اپنے گناہ سارے معاف کر دیتا ہوں. پھر وہ پھر بھی معاف نہیں ہوتے توبہ سے. یاد رکھنا وہ کتنے بڑے گناہ ہیں. ہم لیلۃ القدر بھی آ رہی ہیں، اب پچھلی بھی راتیں گزر چکی ہیں، بتیاں بند کر کے مولانا صاحب نے 1/2 گھنٹہ دعا مانگ رہے، سب بخشے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے عقیدے بن گئے ہیں. یہ عقیدے نہ بنائے جھوٹے، قرآن پڑھا کرے. بولے صاحب نے کیا بخشا دعا سے، صرف بخشا جائے گا. آدمی چلا جائے غسل خانے میں چکر کاٹا ہے، یہ پاک ہو گیا نہیں، جب تک نیچے نہیں بیٹھے گا ٹب کے
اور پانی نہیں ڈالے گا پاک نہیں ہو سکتا. میرے بھائی لیلہ قدر میں یہ چیزیں کام نہیں آتی. بتیاں بند کرنا, دعائیں دو مانگنی اور فضول ٹائم ویسٹ کرنے. کام ایک چیز آتی ہے کہ پلٹا میرے پاس کنڈی کھڑکا دے. حالت صحیح ہے. 2 منٹ کا جواب ہے. اتنی گھنٹے کیوں تفریح باتیں ہم نے سوچی ہیں. لاؤ خوش وہ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں اور جناب لائٹیں جلا رہے ہیں, ختم قرآن ہے, اب دعا ہوگا یہ سب بخشے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے جب قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تو اس وقت سب بخشے جاتے ہیں, اور جو آمین کہتے ہیں وہ بھی بخشا جاتا ہے. بخشا وہ جاتا ہے جو کہتا ہے اللہ میں بخشوا مانگنے آیا ہوں, کنڈی کھڑکانے آیا ہوں. یہ ہے واستغفروا لذنوبہم. نہ نیت ہے نہ کچھ ہے. نماز کی نیت نہیں, نماز ہو جائے گی؟ بولے یہ تو فتویٰ ہی دے رہا. نماز کی نیت نہیں ہے, آپ پورے اکشر ماریں کہ میں نماز پڑھ کے نہیں کر رہا, میں ویسے ہی کر رہا ہوں, نماز ہو جائے گی؟ لیکن لوگ کریں گے نماز پڑھ رہا ہے. وہی حال ہمارا ہے. بتیاں بند ہیں, سب چیخ رہے ہیں بخشے گئے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں کہاں بخشا گئے؟ پھر تو ڈنڈے لیے کھڑے کے لیے باہر نکلے نظر آئیے. یہ تماشا لگایا ان لوگوں نے, یہ ڈرامے کیے ہیں. 2 منٹ کا کام ہے لیلۃ القدر منانا, 2 منٹ کا. بولے سبحان اللہ. 2 منٹ میں زیادہ بتا رہا ہوں, بلکہ سیکنڈ کا. جب ذرا گردن گٹائی دیکھ لی, گردن نیچی کر, ندامت لا. کیا ندامت لا, گناہ ترک کرنے کا وعدہ کر اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر. تیرے رب نے 7 جنتیں 8 جنتیں کھول دی اور اعلان کر دیا رد اللہ, میں راضی اس بندے سے, گناہ گار سے, اس گناہ گار سے میں راضی. فرشتے تم بھی راضی ہو جاؤ, قبر جنت بنا دو, موت آسان کر دو, محلہ سجا دو اس کی. سبحان اللہ. اس طرح پانی انسان کے ایک دم پلٹ دیتا ہے زندگی کو. توبہ اسی طرح ایک دم پلٹ دیتی انسان کی زندگی. یہ ہے تزکیہ. ہم بیٹھے ہیں خانقاہ میں, درس چل رہا ہے نقش بندی فقیر کا. اس کا ہم تزکیہ ہے نا بھائی, یہ تزکیہ ہو رہا ہے نا, کہیں ہو رہا ہے ایسا تزکیہ؟ اس کے بعد ہم کریں گے ذکر اللہ, باقی کیا رہے گا؟ یہ قرآن کہتا ہے. خانقاہ میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ تو بھاگتے کیوں ہو؟ شیطان کے چکر میں کیوں آتے ہو؟ نہیں ادھر چلو, وہاں اچھی تقریر, ادھر چلو, چپ کر کے بیٹھ جاؤ, زندگی گزارو خانقاہ کے اندر. آپ کہیں جی ہماری تو خانقاہ نہیں بول رہے, پاگل ہو, جہاں میں بیٹھ جاؤں وہی خانقاہ ہے, پیچھے بیٹھ جایا کرو بس. آپ کا کام ہے آنکھ میں کیا کر رہے ہیں, میں پیچھے دیکھوں تو لوگ بیٹھے ہیں, میں بالکل صحیح بیٹھے ہوں. کیوں؟ سبحان اللہ. میرے اپنے حضرت کی برکت سے ایسی انگلی لگی ہے ہر وقت قلب جاری, تو ذکر کے لیے تم پیچھے بیٹھو, تمہارے بھی جاری. تو وہ خانقاہ, جہاں شیخ, جہاں ذکر اللہ, جہاں مریدین, تو خانقاہ بن گئی نہیں بن گئی؟ لگے رہے بورڈ, یہ فلاں کی مسجد, فلاں کی, کسی کی کوئی مسجد نہیں, جہاں بیٹھیں گے وہ خانقاہ ہے. ہمارا قبضہ ہے اس وقت. سبحان اللہ. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم کو نہیں پتا کہاں بیٹھے ہیں, کس کی, ہمیں نہیں پتا, ہم خانقاہ میں بیٹھے ہیں. ہو کیا رہے؟ تزکیہ ہو رہا ہے. تو رمضان کیا کرنے آیا ہے؟ تزکیہ. تو رمضان میں تو یہی بات کی ہے, اٹھائیں حدیث. ہم رمضان منا رہے ہیں, رمضان کے پیغام جو حدیث چلی ہے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کتنی مشہور حدیث ہے. بتایا کہ نبی صاحب نے رمضان سے پہلے آ کے تقریر کی تھی, پورے رمضان کی باتیں بتائیں, ہے نا ساری داستان. اینڈ میں کیا کیا؟ اینڈ میں خلاصہ ہوتا ہے. ہر چیز کا خلاصہ کہاں نکلتا ہے؟ اینڈ میں نکلتا ہے. وہ خلاصہ جو ہوتا ہے نا وہ سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے. جس حدیث کے آخر میں کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ فرمایا دیکھو سارے کام تم نے سن لیے, بتا دیے, رمضان کے بارے میں نے تمہیں بتایا, لیکن سب چیز کا مقصد کیا ہے؟ رضا الہی. یہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم کام کرو. یہ تزکیہ ہے دیکھیں رمضان کا. یہ سارا کام جو تم نے کرنا ہے, نیت کیا ہوگی تمہاری رمضان کی؟ روزہ رکھو گے, عبادت کرو گے, لیلۃ القدر, سب جو میں احکامات بتا رہا ہوں کہ یہ کرو, ہے نا حدیث میں احکامات ہیں. اب میں پوری نہیں پڑھوں گا. تو پھر اینڈ میں فرمایا کہ مقصد کیا ہے؟ رضا الہی.
لیکن سنو پھر اللہ راضی کرنا ہے تو ان دو کاموں کو کثرت کے ساتھ کرنا، رمضان میں مشق کرنا اور زندگی میں عادت ڈالنا. بولے سبحان اللہ. رمضان میں مشق کرا رہا ہوں اور زندگی میں جاری رکھنا. وہ کون سا ہے؟ ذکر اللہ واستغفر اللہ. اٹھا کے دیکھنا آگے. یہ دو خصلتیں ایسی ہیں، خصلتان لتان ہے، یہ حدیث میں لفظ ہے. یہ دو خصلتیں ایسی ہیں، کون سی؟ کہ ایک تو ذکر اللہ اور استغفر اللہ، کہ جس کے بغیر تمہارا رمضان بھی نامکمل رہے گا. اللہ راضی ہوگا تو اس کی کثرت سے راضی ہوگا. ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ. دیکھ کہیں کیوں اور ہوتا ہے، کچھ کو لگا ہے کچھ کو ادھر لگا ہے. افسوس یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں پیچھے اور گھور کے میں دیکھ اللہ کے بندے یہ وہ فیل کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. کیوں شوئے مار رہے ہیں تم اس وقت؟ ہمیں پتہ ہے ہم قرآن ہمیں پڑھنا آتا ہے بھائیو. ہمیں قرآن سے بہت محبت ہے. قرآن دل و جان ہے ہمارا. قرآن کی زندگی نہیں ہے. ہم بھی بیٹھ کے سب قرآن پڑھتے ہیں نہیں. اس سے حکم یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو. ہمیں کیا بتا رہے ہو؟ تم غلط کام کر رہے ہو، ہم صحیح کام کر رہے ہیں. تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، ہمارے ڈسٹرب کرتے ہو ہمیں. دیکھیں آپ نے مسجد میں ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہاں تو نہیں ہو رہا الحمدللہ. نیچے کر رہے ہیں لوگ یہ کام کیونکہ یہ جگہ پسند ہی نہیں ان کو. کیا ہو رہا ہے اوپر؟ تو قرآن ہمیں نہیں پڑھنا آتا. یہاں حافظ قرآن بیٹھے ہیں جنہوں نے ابھی تراویح پڑھانی ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں جنہوں نے تقریریں کرنی ہے. پتہ ہے ان کو نہیں پتا کہ قرآن پڑھنا کیا ہے، قرآن کی افضل کتنی ہے، رمضان میں کتنی اہمیت ہے قرآن کی، کتنے ختم کرنے چاہیے. الحمدللہ ہم بھی بڑے قرآن ختم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. میرا تو کوئی مرید ایسا نہیں جو دن میں قرآن پڑھتا نہ ہو سارا سال. کوئی عورت کوئی مرد میرا مرید ایسا دکھا دیں جو شیٹ کرتا ہے کہ وہ قرآن نہ پڑھنے کی مجھے ایک سائن دکھا دیں. بچے پہ لازم ہے جو میرا مرید ہوگا قرآن ضرور پڑھے گا روز. ہے یا نہیں دوستو؟ اگر ہے تو ہاتھ اٹھا کے بتائیں ہے یا نہیں ہے. تو پھر ہمیں قرآن بتا رہے ہو. ہم پڑھتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں. ابھی تو عمل کریں، ان کا ذکر بھی کرو. اذکر اللہ واستغفر اللہ. ہمیں کیا بتاتے ہو؟ ہم جب ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں مسجد میں تو آپ کو چاہیے سب چیزیں بند کر دیں اور شامل ہو جائیں اللہ کے ذکر کی طرف. تو نہیں کون بتایا بیچارہ؟ کوئی بتاتے نہیں بیچارہ، انہوں نے نہیں بتا سکتے. کچھ جھگڑے نہیں نہ کرنے. ہم تو گریبان پکڑ لیتے ہیں لوگ، مسجد سے نکال دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذاتی فعل الگ ہے کوئی جو دین ہم پیش کر رہے ہیں یہاں. ہم اپنے کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں. بس ہر چیز سے افضل کون سی چیز افضل ہے؟ آپ دیکھ لیں جمعہ خطبہ ختم ہوتا ہے کیا کہتا ہے امام آخر میں؟ کیا کہتا ہے؟ افضل اکبر پتہ کیا کر لقام لگاتا ہے، کہتا ہے ذکر اللہ، اور پھر خطبہ ختم کرتا ہے. لیکن کوئی بیٹھتا ہے تو کون ہے؟ نقش بندی ہی بیٹھتے ہیں اس کے بعد. اور ہر نقش بندے نہیں، جو سلسلہ مرتضیہ سے ہوگا، جو میرے شیخ کا مرید ہوگا وہی بیٹھے گا. باقی مجھے دکھائے کوئی اور نقش بندی بیٹھتا ہے. کیوں؟ حسب نفل ذکر تھے. ان کا معاملہ وہی تھا جس کا قرآن میں تھا. بالکل سچ چلتے تھے، وہ بالکل سچ چلتے تھے. وسطہ ذکر کرتے تھے، وسطہ قرآن پڑھتے تھے. ہمیں کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے. میں کہتا ہوں میرا کوئی مرید ایسا دکھا دیں جو قرآن نہ پڑھتا ہو. ہے یا نہیں ایسا؟ لازم ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں کیا بتاتے ہو؟ ذکر کرو. تو یہ کہتا ہے حدیث کہتی ہے ذکر کرو اور کیا کرو؟ استغفار کثرت سے کرو. کرو گے؟ ہاں یہ مشق ہے. اب زندگی جب آؤ ساری زندگی کے ساتھ لگانا حتیٰ یاتی کو یقین، جب تک موت نہ آ جائے ذکر اور استغفار کو جاری رکھو. کتنی برکت استغفار میں اللہ پاک نے رکھی. دیکھیں صحیح حدیث سناتا ہوں آپ. بڑا مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، گھر کی پریشانی ہے، غم لگے ہوئے ہیں، بیماری چلی ہوئی ہیں. بتائیں آپ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری تنگ دست، تیری جو ہے تنگی جو ہے آسائش میں تبدیل ہو جائے،
بتائیں کتنی بڑی بات کریں، کتنی بڑی بات ہے یہ تنگی جو ہے ہماری زندگی کے اندر، یہ بھی تنگ ہے، نوکری کی پریشانی، فلاں کی تنگی، رزق کا تنگ ہے، گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، یہ تنگی ہے نا ساری. کاؤنٹلیس ہماری زندگی تنگی ہے. اور فرمایا دوسری چیز سب سے بڑی چیز ہے کہ اگر تجھے غم لگے ہوں کسی چیزوں کے، تو غم سے بھری پڑی نا زندگی ہماری، بیوی کا غم، بچے کا غم، پھر پوتوں کا غم، سسوں کا غم، چپس کا غم، اس کا غم، اور پتہ نہیں کیا کیا بیماری میں غم، اور وہ غمگین ہی غمگین، ڈپریشن ہی ڈپریشن ہے یا نہیں ہماری زندگی میں؟ نوکری کا غم، کسی اس کا غم، کسی باپ کا غم، ماں کا غم، غم ہی غم. اللہ کا نبی ہوتا ہے تنگی کس میں بدل جائے؟ آسائش میں بدل جائے، غم تیری خوشی میں بدل جائے. سبحان اللہ. اور پھر ایک اور چیز بتائی، رزق جس کے لیے تو حرام کھاتا ہے، بکواسیں کرتا ہے، فری چیزیں حرکتیں کرتا ہے، صرف رزق کے بارے تو میں تجھے رزق میں حلال ہو جائے اور تیرا بے انتہا ہو جائے، بے انتہا ہو جائے. یہ 3 خزانے چاہتے ہو لینا؟ اللہ کے نہیں فرماتے ہیں، بولو ہاں. تو فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو. قرآن بھی کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین سے الحمدللہ رزق اتار دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، آسمان سے بارشیں آتی ہیں، زمین سے غلے اگلنے لگتے ہیں. قرآن پڑھ کیا چیز ہے؟ جادو نہیں ہے دین، ہمارا دین جادو نہیں ہے، حقیقت ہے. جو اس پہ عمل کرتا ہے وہ سب کچھ ملتا ہے. جو عمل کرنے والے کبھی تنگ دستی اس کو نہیں ہوگی، کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے گا، کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے گا، کبھی حرام نہیں کھائے گا، کیونکہ اس نے قرآن کو پکڑا ہے، اس نے دین کو پکڑا ہے. اس میں ایک ہی راست، ایک ہی نقطہ بتا دیا کہ جب ایسے حالات ہوئے تو تو بس ایک کام کر. کیا کر؟ استغفار کر. نقطہ سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ تنگ دستی کیوں آتی ہے؟ غم کیوں آتے ہیں؟ رزق میں کمی کیوں آتی ہے؟ در بدر انسان کیوں مانگتا پھرتا ہے؟ فکر و فاقہ کیوں آتا ہے؟ کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ اسی حدیث میں آپ سمجھنے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. تبھی تو علاج بتایا ہے. اس لیے آتا ہے کہ گناہ تو کرتا ہے، گناہ کی وجہ سے ساری چیزیں آ جاتی ہیں انسان کے اندر. اسی لیے کہا کہ اس گناہ کا تریاق جو ہے استغفار ہے. تو استغفار کرے گا تیرے گناہ مٹیں گے، گناہ مٹیں گے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے. جی کون پیغام دے رہے آپ کو؟ رمضان کا آخری حصہ حدیث کو بتا رہے ہیں کہ اگر اس رمضان کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، بہت ساری باتیں سن لی. اللہ فرماتے ہیں اللہ راضی نہیں ہوگا ان تمام باتوں سے جو میں نے بتائی. راضی اللہ اس وقت ہوگا، یہی بتایا اس حدیث کے لفظ آپ پڑھ لیں کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو کثرت سے ذکر اللہ کرنا اور کثرت سے استغفار کرنا، تو دونوں چیز تمہیں مل جائے گی. یا اللہ ابھی تو رمضان تھا اور ہم سوال کر رہے ہیں اللہ کا، بڑے مزے سے رمضان تھا، سب ذکر بھی اسکار، تو رمضان تو چلا گیا، اب کیا کریں؟ فرمایا فکر نہ کرو، جس طرح میں نے رمضان دیا تو اسی طرح میں اللہ والے بھی دے دیتا ہوں. دن رات اللہ والوں کی صحبت میں یہی کام ہوگا، اس کے بعد دوسرا کام نہیں ہوتا. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، سبحان اللہ، بس ذکر کے ساتھ ہی ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے. وہاں جاؤ، رمضان ختم ہو تو دوسرے رمضان کے پاس چلے جاؤ. گھبرانے کی کیا بات ہے؟ یہی معمول ملے گا، یہ ماحول ملے گا، یہی چیزیں ملیں گی، یہ قرآن ملے گا، یہی تلاوت ملے گی، یہی ذکر ملے گا، یہی تقریر ملے گی، یہ بیان ملے گا. ملتا ہے نہیں ملتا؟ ملتا ہے نہیں ملتا؟ چلیں آپ ذکر کرتے ہیں. آج کا بیان ختم، ماشاءاللہ. اللہ فضل فرمائے، کل پھر زندگی ہے تو پھر کوئی باتیں ذہن میں آ گئی پھر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. اللہ کچھ کہہ دی، توفیق دے دی مجھے، لیکن آج کی باتیں مجھے تو بہت پسند آئیں بھائی. بہت اچھا نسخہ دے دیا اللہ پاک نے کہ ذکر کو نہ چھوڑنا اور استغفار کو نہ چھوڑنا. بعض لوگ ذکر تو کرتے ہیں لیکن استغفار نہیں کرتے ہیں. کیونکہ لمبی سرو جو ہے نا، میں نے آخری جو بتایا تھا آپ کو کہ اس پہ اصرار مت کرنا. ایک حدیث یاد آ گئی، سنا دیتا ہوں آپ. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. ابو داؤد کی غالباً حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث آئی ہے ذہن کے اندر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھو جو شخص کثرت وہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، کثرت استغفار کرتا ہے،
تو روز قیامت میں اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا، ان لوگوں میں کہ وہ لوگ جو گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے تھے. کتنی بڑی حدیث ثابت ہے. یعنی ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ گناہوں پہ اڑتے نہیں تھے، بار بار اس گناہ کو دہراتے نہیں تھے. تو استغفار میں یہ رکھیے کہ ایون وہ، اب یہ کمال اس حدیث کا دیکھیں کہ ایون وہ یہ کام کرتے ہوں کہ بار بار ان سے وہ گناہ ہو جاتا ہو، بار بار ان سے وہ گناہ ہو جاتا ہو، لیکن استغفار کی کثرت کی برکت یہ ہے کہ آخرت میں جن کے جب حساب ہوگا کہتے ہیں نہیں، انہیں استغفار کرتے رہیں، ان کو شمار نہیں کرتے، ان گناہوں کو جنت میں بھیج دو. ایون وہ کوشش تو کرتے تھے ہم چھوڑیں، ان سے گناہ چھوٹتا نہیں تھا، پھر وہ گناہ ہو گیا، پھر وہ گناہ ہو گیا، پھر وہ گناہ ہو گیا، موت آ گئی. تب گناہ تو ہوتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے گناہ تو ہوتے رہے. ذرا یہ دیکھو برابر استغفار بھی کرتا رہا ہے کہ جی اللہ گناہ بھی کرتا رہا، برابر کوشش تو کر رہا ہے، چھوڑے نہیں چھوٹتا اس سے، پھر وہ بدماشی کر لیتا ہے، پھر وہ بدماشی کر لیتا ہے. لیکن اس کو یہ تھا کہ ساتھ ساتھ استغفار کرتا رہتا تھا، تسبیح پھیرتا رہتا تھا. اور کیا اللہ تعالیٰ مجھے بچا، میں کیا کروں، پھر مجھ سے ہو جاتا ہے، کثرت کرتا ہے. ٹھیک ہے اگر یہ کرتا ہے تو جنت میں بھیج دو اس کو. کہ میں نے یہ تو اعلان کر ہی دیا تھا کہ ایسا آدمی کبھی بھی اس میں شمار نہیں ہوگا کہ اس نے گناہ کیا. اچھی حدیث ہے. اس لیے یہ بھی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم گناہ کر رہے ہیں. میں نے کہا میں سچی توبہ کرتا ہوں، گناہ نہیں کروں گا، بالکل صحیح ہے، کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی لاشعوری طور پر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے. لاشعوری طور پر انکانشیسلی کچھ نہ کچھ ہوتے ہی رہتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر جو ہمیں، تو اس کے لیے تو ہمیں موقع نہیں ملتا کہ ہم بیٹھیں اور پھر سے گناہ کریں. تو انسان عادت ڈال لے کہ روز 1000 دفعہ استغفار کرتے رہوں گا، چلتا پھرتا منہ پہ استغفار رکھوں گا، مجھے یاد ہونا گناہ پتہ ہو نہ ہو، سونے سے پہلے ایک تصویر پھیر دوں گا استغفار کی. ہمیشہ یاد رکھو نقش بندی جو ہوتے ہیں نا ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کہاں جب جائیں اٹھیں سبحان اللہ تو دن کو اللہ کی یاد کے ساتھ تازہ کرتے ہیں، اور جب جائیں دوسرا کام کیا کرتے ہیں، بستر پہ جانے کے بعد سب سے پہلے کام یہ کرتے ہیں بستر میں سونے سے پہلے کہ جو بھی ہو گیا ان سے دن کے اندر، جس کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، حساب برابر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ کہتا ہے بالکل تیرا میرا حساب برابر ہو گیا، اب سو جا، نہیں بھی اٹھا تو جنت میں ہی ہے. سونے سے پہلے ضرور استغفار کریں. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس سے اور پیارا استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 دفعہ پڑھیں، الحمدللہ کام بن گیا. لیکن شیطان ایک دم اس وقت آتا ہے کیونکہ یہ تو بہت بڑا فیل کر رہے ہیں نا آپ. وہ بات یاد کرا دے گا، کوئی بیوی سے لڑائی کرا دے گا، غصہ دلا دے گا، تو اور کدھر لگا کے کرتا سو گے. لیکن یاد جب عادت ڈال لیں گے آپ، رک جائیں کہ نہیں بھائی میں حدیث سنی ہے فلاں مقام پہ، اور سنی بھی رمضان میں اور سنی بھی خانقاہ میں بیٹھ کے. اب مجھے یہ بات یاد ہے کہ بستر پر چڑھوں گا نہیں جب تک 3 دفعہ استغفار نہیں پڑھ لوں گا. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تو بس بخشا ہو گیا ہے، اس وقت حساب برابر تیرا میرا. کریں گے یہ کام؟ چلیں درود پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما، یا اللہ ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، یا اللہ تمام امت کو بخش دے، یا اللہ تمام امت کو بخش دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.